بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ جی ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس بھی ہونا چاہیے، ایگریکلچر کے اوپر یہ بڑا زمینداروں کو، کاشتکاروں کو بڑے پیسے ملتے ہیں۔ میں تھوڑی سی آپ کو ایک آپ بیتی سنانی تھی۔ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اوورال جو پاکستان میں مختلف فصلوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا جو مہنگائی جس طرح ہمارے دیہاتوں میں، تو ہمارا اس وقت باغ ہے تقریباً 80-85 ایکڑ، اور 80-85 ایکڑ جو ہے نا وہ اچھا خاصا باغ ہوتا ہے کنوں کا، سٹرس کا۔ اور اس کے اوپر جو سال کا ہمارا خرچہ آیا ہے ایک سال میں، جس میں 2 پوٹاش کی بوریاں ہیں، نائٹروفاس ہے، NPK ہے، بہت ساری کھادیں ہیں، یوریا بھی ڈالی ہے، اس کے بعد پیسٹی سائڈ کا بھی استعمال ہے، سلفر وغیرہ بھی مختلف اس کا ایک پیکج ہوتا ہے، جو زمیندارہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو تقریباً ہمارا 40 سے 60 لاکھ تک کا خرچہ آیا اس کے اوپر۔ اور پھر ہم نے باغ بیچا، 4 یالہ باری ہوئی اس کے اوپر، 4 دفعہ، 4 یالہ باریوں کے بعد وہ باغ ہم نے بیچا 1200 روپے من کے حساب سے۔ اور وہ میں پیپر آپ کو فیکٹری کا بل دکھاؤں گا، ابھی آپ کے ساتھ ہی اٹیچ کروں گا، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ وہ 7,000 کچھ ڈبے بنے، اور 3500 من ٹوٹل، 40 kg کے حساب سے 3500 من بنا، تو وہ 48 لاکھ کا ٹوٹل باغ بنا۔ تو یعنی کہ 85 ایکڑ میں سے آپ کو نہ زمین کا پٹا ملا یا رینٹ ملا، اور جو خرچہ کیا اس میں بھی 10 لاکھ کا نقصان ہوا۔ اب یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں، یہ کسان سب سے بڑا وکٹم ہے اس کا۔ اور جو موسمیاتی تبدیلیوں پہ ہم جو کہتے ہیں جی کہ دنیا سے ہم نے پیسے بھی لینے ہیں، یا دنیا سے ہم ایڈ بھی لینی ہے، تو کیا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر بھی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے لگے؟ پہلا میرا سوال یہ ہے۔ دوسرا، کیا ایسی کوئی انشورنس پالیسی ہے؟ کیا کوئی ایسی انشورنس یا ایسی کوئی مد ہے؟ ایمرجنسی پروگرام پر پروونشل گورنمنٹ میں بڑا پرانا شروع ہوا ہے، 350 ارب کا، کیا کسان کو ملا؟ تو سارے کسانوں کو ایک نظر سے نہ دیکھا کریں۔ اب جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں، بڑے بڑے کسان ہیں، جن کی شوگر ملیں بھی ہیں، جن کی ٹیکسٹائل ملیں بھی ہیں، جن کے بزنسز بھی ہیں، اور وہ فارم ہاؤس بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے ڈیری فارمز بھی ہیں بڑے بڑے، ان کو تو ملتا ہے پروفٹ۔ لیکن ایگریکلچر سیکٹر میں جو بیچارہ کسان ہے، اس کی ذرا آمدن، اس کے خرچے، اس کی ساری چیزیں دیکھیں۔ بے شک لگائیں ٹیکس، جاگیرداروں پہ، بڑے زمینداروں پہ، بڑے یونٹس پہ فکس ٹیکس ہونا چاہیے، پر ایکڑ ہونا چاہیے۔ لیکن جو 25 ایکڑ سے چھوٹا کسان ہے، ذرا اس کی حالت دیکھ لیں۔ اور بڑے کسان کی بھی آپ حالت دیکھیں، وہ اپنے بچوں کو اپنے کاشتکاری کے پیسوں سے نہیں پڑھا سکتا۔ اگر اس کے گھر میں کوئی سیریس مریض آ جائے تو اس کا علاج نہیں کروا سکتا۔ اور جو بیچارے ٹھیکوں پہ زمینیں لے کے کر رہے ہیں، ان کا تو کوئی حال ہی نہیں۔ تو میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ اس وقت بہت سارے ارباب اختیار اس وقت بڑے ایگریکلچر کے اوپر بڑی زمینیں بھی لیز دی جا رہی ہیں لوگوں کو، لیکن جو پہلا آپ کا کسان ہے، جو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں جدی پشتی وراثتی کسان، ذرا اس کا حال تو دیکھ لیں، جس کے نسلوں کا کام ہے یہ کاشتکاری، ذرا اس کا حال دیکھ لیں۔ غریبوں کا تو کوئی حال ہی نہیں نا، نیچے والے طبقے کا، جو بیچارہ کسان ہے، جس کی اپنی زمین ہے، حال تو اس کا بھی کوئی نہیں، تو جس کی زمین ہی کوئی نہیں ہے، جو چھوٹی تنخواہ پہ گزارا کرنے والا ہے، اس کا پرسان حال بھی کوئی نہیں۔ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تھوڑا سا دیکھنے کی صورت ہے کہ کیا صورتحال ہے۔